حضرات کرام ایک چھوٹا سا اعلان سماعت کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ اس ماہ کی 26 تاریخ کو بروز جمعرات ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسی علاقہ مرکزی جامع مسجد طیبہ العروج جلالی صاحب میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب کے لیے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ الحافظ القاری محمد امتیاز احمد سلطانی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور خصوصی نعت کے لیے بلبل باغ مدینہ محمد احسان چشتی اور استاد الثنا خان محمد حسن جمال چشتی صاحب حاضری پیش کریں گے، اور تلاوت میں عالم اسلام کا عظیم قاری قرآن اول ایوارڈ یافتہ حضرت علامہ الحافظ القاری محمد لیاقت علی مجددی اپنی حاضری پیش کریں گے، اور مجھے بتانا چیز کے رقابت شاہ صاحب کی روایت الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب کبریا شب اسراء بالدولہ باعث عد و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے چکا نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام مشائخ اعظام ثنا خانان شیریں لسان واجب القدر بزرگ و عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر احکرموں حاضری دا شرف حاصل ہو رہے۔ میرے مسلک کے معتبر علماء مشائخ میرے اسٹیج کی زینت نے تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو۔ مجھ گناہگار بھی آپ حضرات کی زیارت شرف حاصل ہو رہے ہیں۔ اور ذوق شوق دیکھ کے میرا دل کہنے سے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق و سلامت رکھے، محبت میں اسی طرح جوان رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، یہ محفلاں بدبختاں دیاں نہیں دیاں بلکہ خوش بختاں دیاں دیاں۔ اگر کوئی بدبخت نہ محافل میں آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ جتنے حضرات بھی آج بھی اس پاک محفل آ گئے سارے کے سارے خوش بخت ہو۔ دعا ہے کہ رب کائنات اور بختان مزید بلند فرمائے۔ نہایت ہی واجب و تعظیم برادر عزیز علامہ مولانا حافظ اصغر علی سیالوی صاحب اور بھائی حافظ مجاہد صاحب انہاں حکم فرمایا، حکم دی پاسداری کرنے میں حسب بابا میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ میرے مسلک دے مشائخ و سادات و علماء میرے اسٹیج کی زینت میں تسی دیدار کر رہے ہو۔ میں علماء کا خادم ہوں، علماء کا بڑا مقام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الى وجہ العالم عبادہ، عالم دین دے چہرے وال تکنا عبادت ہے۔ صحابہ عرض کی تو حضور کیسی عبادت؟ فرمایا بمن زار عالمن فقد زارنی، جنہیں عالم دین دے چہرے کی زیارت کی ہے انہیں گویا میری زیارت کی۔ وَمَنْ صَافَحَ عَالِمًا فَقَدْ صَافَحَنِي، جنہیں عالم دین نال مصافحہ کیتا ہے انہیں گویا میرے نال مصافحہ کیتا ہے۔ وَمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَقَدْ جَالَسَنِي، جڑا عالم دین دی مجلس وچ بیٹھا ہے وہ گویا میری مجلس وچ بیٹھا ہے۔ الحمدللہ تسی سارے علماء کا دیدار کر رہے ہو۔ میں فردن ہر ایک کا نام لواں گا، کافی ٹائم گزر جانا ہے۔ جنہاں دی محفل پاک کے اسی آئے ہیں وہ ساڈے نامات میں واقف ہیں، ساڈے کمات میں واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ قدس وچ قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی شعرۂ آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے بفضل اللہ جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوئے وَبِرَحْمَتِهِ اور دی رحمت ہوئے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا پھر خوشیاں منایا کر هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ یہ او دے نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دے شیخ محقق علی الاطلاق محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے مدارج النبوہ کے اندر اس آیت کے تحت فرمایا کہ یہ آیت کریمہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد کی طرف منسوب ہے یعنی حضور دے میلاد میں بیان کر رہی ہے اگر شیخ محقق کی گل تے غور کریے تو رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر دو مرتبے بیان فرمائے ہیں دو منصب بیان فرمائے ایک فضل دوسرا رحمت ہونا سا دیکھنا ہے عالم تصور جب رب کی بارگاہ سارے جنے عرض کریے مولا کیا تو اپنے محبوب نو فضل بنایا ہے یا تیرا محبوب رحمت بن کے آیا ہے تو قرآن پاک دی آیات اظہر من الشمس میں یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا 101 باری سبحان اللہ کہیے تے ایک تسبیح بن گئی ہے جنہیں تسی بیٹھے ہو ایک باری آکھو اندازہ لا لینا کنیاں تسبیحاں پڑھنا اجے بھی کچھ بندے اس نیت تے بیٹھے نے بھئی اساں مولوی دے آکھن تے سبحان اللہ نہیں آکھنی وہ بے شک اٹھ کے چلا جائے سانو دی کوئی لوڑ نہیں جڑے حضور دے در دے نوکر بن کے آئے آکھو سبحان اللہ اللہ تھوڑے ذوق کو سلامت رکھے اے جڑے بندے سامنے بیٹھے ہو تھوڑا زیادہ حق بندا بولن دا فرنٹ سیٹ والا بندہ سو جائے تے ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں اگر تسی چاہتے ہو گڈی سیدھی رہے تو پھر سبحان اللہ آکھنی مٹھی مٹھی ڈلے رہے تو انہوں پتہ ہے روزانہ دیا تقریران دے حوالے نال گلے دی حالت تو اندازہ لا ہی لیا ہے انہوں تساں چلانا یہ مہربانی کرے توجہ دوسرے مقام کے رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ایک جہان واسطے نہیں دو جہانہ واسطے نہیں عالمین واسطے رب نے اپنے محبوب نو رحمت بنا کے بھیجا ہے ان سانوں یہ پتہ چل گیا جڑے منصب جڑے مراتب اللہ نے آیت کریمہ ما اصل آیت بیان کیتے وہ دووے تے دووے میرے تے تواڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے بلا شبہ سان اس گل تے یقین ہو گیا کہ شیخ محقق کی گل بالکل ٹھیک ہے کہ یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد کو بیان کر رہے ہیں توجہ ہے میرے مسلک کے معتبر علماء بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جڑے میلاد کے حوالے نال بڑے اعتراضات کرتے ہیں حضور کا میلاد منانا جائز نہیں یا یہ کہتے ہیں حضور کا میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز ہے حضرات جڑی آیت کریمہ میں تھوڑے سامنے پڑھی ہے اس آیت کریمہ کے اندر جار مجرور دا تکرار ہے میرے مسلک کے علماء بیٹھے ہیں اور حروف جار ہم دن 17 انہوں دا پہلا حرف با دے اندر تکرار نہ لائے اور علماء اہل نکال فرماندے ہیں حروف جارہ دا کوئی حرف آیت کے شروع میں جا جائے اللہ اتھے تاکید ارشاد فرماندے ان رب نے تھے ایک تاکید نہیں حضور تے میلاد میں بیان کرنے تو پہلے تین تاکیدہ بیان کی دیا قل بفضل اللہ
وبرحمته فبذلك اور اگر فرمایا فَلْيَفْرَحُوا فَازَوِيلِ لِيَفْرَحُوا امر آئے گا الامر للوجوب امر وجوب واسطے آئے یعنی حکمن اللہ کہہ رہے ہیں قرآن ایک حکم دے رہے خوشی مناؤ اگر کوئی کہے میلاد منانا جائز نہیں تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں نماز کا حکم قرآن میں آئے تو نماز فرض روزے کا حکم آئے تو روزہ فرض حج کا حکم آئے صاحب استطاعت کے حج فرض زکوٰۃ کا حکم آئے زکوٰۃ فرض اگر میلاد کا حکم آئے تو میلاد ضروری کیوں نہیں ہو سکتا تو آپ جائز ناجائز کی بات کرتے ہیں یہاں تو ضروری کا حکم ہے یہاں تو اللہ فَلْيَفْرَحُوا کہہ رہا ہے اور جو کہتے ہیں حضور کے میلاد کی خوشی نہیں منانی چاہیے میں کہنا رب کائنات میں یہ نہیں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَسْجُدُوا تے اللہ دا فضل ہوئے وہ دی رحمت ہوئے سجدے کرے کرو یا یہ نہیں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَعْبُدُوا توڑے کہ اللہ دا فضل ہوئے وہ دی رحمت ہوئے میری عبادت کریا کرو فرمایا فَلْيَفْرَحُوا یہ فرحت سے نکلا ہے فرمایا خوشی منایا کرو جیڑے خوشی منان آئے ہو دیا کہ سبحان اللہ میں نے ایک بندہ کہتا ہے شاہ جی حضور نے میلاد کو خوشی نہیں منانی چاہیے میں کہتا تو اڈے کر جمعے جو میں چھوٹا جنہ پار ہے تے کار کار بندو تسی لڈو آندے تھال ہے تے خوشی نہ ہوئے ہر دل جینے حال ہے خوش کر بلائیں تے آمنہ دا نال قائد اعظم دے منانا جے جائز ہے علامہ اقبال دے منانا جے جائز ہے حضور دا میلاد جو منانا نہ جائز ہے سانو تسی کہتے ہو میلاد مناؤ نا اللہ جی سانو اس کام تو ہٹاؤ حضور کا میلاد منانا تو ہماری روح کی غذا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سنے کوئی مرے کوئی دنیا میں دکھت بج کے میلاد منانا ہے ہم چوکے نعرہ لانا ہے نعرہ وجہ ہے فرمایا خوشی مناؤ لیکن فرمایا ہوا خیر مما یجمعون یہ بھی جملہ اسمی ہے یہ بھی تاکید فرمایا وہ دے نارو بہتر ہے جو تسی جمع کر دے آج تک دنیا داری کا کوئی کام تسا کرنا ہوئے کدی کسی مفتی کڑوں فتوہ نہیں لیا کتنے پیسے خرچ کریے دنیا داری کا کام کرنے لگے کتنا خرچہ کریے حالانکہ اسراف اور فضول خرچی شریعت نے منع کی تھی اسلام میں فضول خرچی اسراف کرنا پیسے دا زیادتی کرنی منع ہے آج تک پتر دی شادی کرن تو پہلے کدی کسے مفتی کروں کسے فتوہ نہیں پوچھا کنیاں دیکھا دیئے کنیاں ڈشز پکانیاں چاہیے کدی کسے نہیں پوچھا حضرات توجہ حالانکہ اسراف فضول خرچی اسلام میں منع ہے لیکن اللہ کی فرما رہا ہوگا خیر مما یجمعون جدوں میرے محبوب دن میلاد دی باری آئے پھر جو میں دیتا ہے جمع نہ کر مصطفیٰ دے میلاد تے خرچ کر وجہ ہے جمع کرنے کا حکم نہیں خرچ کرنے کا حکم اور جمع ہمیشہ دو چیزیں کیتیاں جاتی ہیں یا مال جمع کیتا جاتا ہے یا اعمال جمع کرتے جاتے ہیں مال جمع کیتا جاتا ہے ضرورت زندگی واسطے اعمال جمع کیتے جاتے ہیں ضرورت آخرت واسطے اللہ فرماتا لوگو میرے محبوب دا میلاد مناؤ وہ جیڑا مال دنیا واسطے جمع کر دے ہو اے ہوتے نالوں بھی بہتر ہے جیڑے اعمال آخرت واسطے جمع کر دے ہو نبی دا میلاد ہوتے نالوں بھی بہتر کہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ دی ذات ادا نعمتاں نے جنہاں کا شمار کرنا چاہیے تو نہیں کر سکتے مثلا ہاتھ نعمت اکھاں نعمت زبان نعمت پیر نعمت دولت نعمت اولاد نعمت اگر گنیاں شروع کر رہی ہے اسی نہیں گن سکتے اللہ فرماتا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو فار ایگزامپل ساڈے وچوں بندہ باہر نکلے دولت نعمت بندہ اعلان کرتا نکلے چرچا کردا گلی وچ پے جائے چرچا ہی نہیں کہتے کہ 5-7 بندے کٹھے ہو کے کمرے چ وڑ جان تے کنڈی اندروں لا کے چپ کر کے ایک دوجے والا اکھاں پاڑ پاڑ ویندے رہن اینوں چرچا نہیں آخدے چرچا کینوں آخدے جویں تساں بینر چھپوا کے اعلان کروا کے لوکاں نوں دسیا حضور دا ذکر میلاد آؤ مسجد اعلان کرا کے دسیا چرچا کر کے دسیا اگر کوئی بندہ باہر نکل کے آکھے وہ لوگوں 1 کروڑ روپیہ جو میرے کو وہ لوگوں 1 کروڑ روپیہ ایک گلیے چرچا کرتا لگے گا دوسری گلیے کسے لگڑی نہیں دینا اے نعمت اس نعمت کا چرچا کیتا ہے لوکاں کھولے باہر نکل تو بندہ آکھو میرے 5 پتر میں اولاد نعمت ہے کوئی بندہ کہہ سکتا کہتا روڑا پائے تیرے 5 نے تے کامے دے 8 مولا اولاد نعمت ہے چرچا کریے لوکی مذاق کر دے دولت نعمت ہے چرچا کریے لوکی کھولے مولا ایک فرما کیڑی نعمت ہے چرچے دا ہوگا میں فرما جنہیں صدقے تینوں کائنات دیا ساریاں نعمتاں دتیاں وہ دے اور دے چرچے کریا کر ساریاں نعمتاں دا حق ادا ہو جائے اس ایک نعمت دے چرچے کر اور وہ دے صدقے تینوں کائنات دیا جنیاں نعمتاں ادا فرمائیاں انہاں ساریاں نعمتاں دا حق ادا ہو جائے اور ایک گل ذہن وچ رکھنا جنہ نعمتاں دے چرچے دا اللہ حکم دیتا ہے قیامت والے دن انہاں نعمتاں دے متعلق ساڈے کولوں پوچھیا بھی جانا جو ہے تہاڈی میرے وقت جنہ نعمتاں دے اللہ نے چرچے دا حکم دیتا ہے انہاں نعمتاں دے متعلق اللہ قیامت والے دن سوال کرنا ہے اللہ فرماتا ہر نعمت کے متعلق قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا اے رب سوال کرے گا ہاتھ دیتے سن قرآن پکڑن واسطے تے چوری کردا رہا وہ اکھاں دیتی سن روزہ رسول دی زیارت واسطے غلط نظر ڈھایا ہوتا تے پاندا رہا اور جواب دیتی سی نبی دی ناتا پڑھن واسطے گائی گلوچ تے جھوٹ تے چوری چگلی کردا رہا اور پیار دیتے سن مسجد چل کے جان واسطے تو سلوہ حال چل کے جاندا رہا اور دولت دیتی سی نیک کما تے خرچ کرن واسطے کنجرا کجریاں تے خرچ کردا رہا اولاد دیتی سی دین کی تعلیم دلوان تو انہوں نے ایکٹر بنا چھڑیا وہ سنیو اگر چھوٹیاں نعمتاں دے متعلق قیامت والے جب رب نے سوال کرنا ہے تے جدے صدقے اللہ اس ساری نعمتاں دتیاں کیا یہ نہیں پوچھے گا وہ دے ہون دیاں خوشیاں نہیں مناتا رہے کہ نہیں مناتا تو اگر چھوٹی نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا تو بلا شبہ جس کے صدقے یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں بلا شبہ اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کیا بتا اس کی آمد کے چرچے کرتا رہا ہے کہ نہیں کرتا رہا ہے جدوں سانوں پوچھنا تھا کہنا ہے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے اگر تسی پڑھو گے تو میں پڑھ لینا نہیں پڑھنا تو ساتھ پھر میں کلے نے زور ہے میں لانا پھر سیدھی تقریر کرنے کیوں بھائی پڑھو گے اوڑی آگے ہو سبحان اللہ فضل رب اللہ اور کیا چاہیے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے میں انج پڑھن والوں نہیں آکھیا جو میں تساں پڑھیا حضور دے میلادی تے گونج پہ جانی چاہیے اور کیا چاہیے اچھی تساں کریں فضل رب اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے سیدی مرسلی
اور کیا چاہیے. اگر حضور کی نعت پڑھو گے نا ایک ذہن رکھنا, حضور کی نعت پڑھو گے تو میں کدی حدیث بیان کرنا کہ مسلک کے علماء بیٹھے. حضور نے فرمایا جدو میرے دو امتی آپس میں ملتے ہیں تے میرا ذکر کرتے ہیں, انہاں دے جتھا چھڈن تو پہلا اللہ انہاں دے پچھلے گناہ معاف فرماوے. جتھے اتنے بڑے رل کے ذکر کرتے ہو بلا شبہ پھر ساڈے اٹھن تو پہلا اللہ ساڈے بھی سارے پچھلے معاف کرے گا. مل کے کہہ لو فضل بھلے اولا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے. نعرہ اس واسطے ماری جائے کہ مولوی صاحب مصاب مل جائے, اس واسطے نہیں مارنا پر نکلی جائے. کئی بندے نعرہ مارنا کہ اکھاں بند کر لیں تو سانوں کو اشارہ ہی نہ کرے, جننے ہوں گے سارے مارنا. ٹائم از ویری شارٹ اینڈ ورک از ویری ہارڈ. بس گل نہ سمجھو تھوڑی مہربانی. شیر تسی میرے نال پڑھتے نہیں تے نعرے بڑے جوش نال مارتے ہو. حضور دی نعت پڑھو میں پتہ لگے فضل بھلے اولا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے. تو یہ اہل سنت و جماعت یہ کہیں گے, میں دوسرے کی گل نہیں کی کدی تمہیں پتہ ہے جو میرے بندہ خیر پی ٹی آئی کا کوئی رہنما آ جائے تو کدے تو ویکھیا کہ مسلم لیگ والے جھنڈے پھڑ کے استقبال دے کھلوتے ہون, ہولی ہولی بول دے خیر کدی کھلوتے ویکھے جی استقبال دے. تمہیں کوئی بندہ پوچھے جی کیوں وہ کیوں نہیں آتے, تسی آکھو گے جی انہاں دا آیا ہی نہیں. اس مسجد دا سے اگے بھی جلسے ہوندے نے کہ نہیں, اس مسجد دے جلسے اگے بھی ہوندے نے. پھر تسی سبحان اللہ ان کا آدھے میں پہلی باری ہونے لگا اتنے. کدی مسلم لیگ دے بندے جھنڈے پھڑ کے پی ٹی آئی دے رہنما دا کدی استقبال نہیں کریں گے, کیونکہ انہاں دا آیا ہی نہیں. استقبال وہی کرتے ہیں جنہاں بل آیا ہے. ساڈے والا آئے گا نہ تو بھی ایسا ہی پڑھنی ہے. حضور دی آمد دے تذکرے بھی ایسا ہی کرنے نہیں پتہ کرنا شاری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد صحابہ نے منایا, تسی کیوں مناندے؟ انہاں چنڈیاں نہیں سڑ لائیاں, تسی کیوں لاندے؟ انہاں بینر نہیں سڑ لائے, تسی کیوں لاندے؟ انہاں مرچاں نہیں سڑ لائیاں, تسی کیوں لاندے؟ تسی دعا کرے کرو, مسیتے بیٹھے ہو دعا کرے کرو شاءاللہ نبی دے میلاد دیا مرچاں منکراں نوں لڑدیاں رہن, شاءاللہ لڑدیاں رہن. آج تو 15-20 سال پہلا علامہ باصر صاحب مرچاں موٹیاں ہوندیاں سن, انہاں دی شکل بھی مرچاں ورگی ہوندی سی, لگدیاں بھی بہتیاں سن تے جگدیاں بھی بہتیاں سن. لگدیاں تے ہن بھی بڑیاں نے, ہن پاویں چھوٹیاں نے چمکدیاں بہت نے.
توجہ میرے پاس ہے تھوڑی اگر میری مثال سمجھ گئے تو انشاءاللہ گل سمجھ آ جائے گی توجہ کرے کہندے نے صحابہ میلاد نہیں منایا تے تسی کیوں مناندے ہو توجہ ایک ہوندی ہے جڑ ایک ہوندا تنا جڑ ہوے تے تنا ہوندا جڑ نہ ہوے تے تنا نہیں ہوتا جڑ زمین وچ ہوندی ہے تنا باہر ہوندا ہے جڑ پھل نہیں دیتی تنا پھل دیندا ہے تے کوئی جا کے تنے نو آکھے کوئی تیری جڑ پھل نہیں دیتی تو کیوں دینا ہے وہ آکھے گا بدبختا میری جڑ ہے تے پھل دے رہے میری جڑ نہ ہوتی میں کدی پھل نہ دیتا پر فرق ہے میری جڑ زمین وچ رہ کے اپنے طریقے نال کام کردی ہے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کام کرنا صحابہ ساڈی جڑ نے او میلاد مناندے رہے اج سنی منا رہے وہ اپنے دور کے مطابق منانے سن اسی اپنے دور کے مطابق منا رہے ہیں اگر کیونکہ انہاں چڑیاں نہیں سن لائیاں تو تسی کیوں لاندے ہو وہ جدو قرآن پاک پتیاں تے لکھیا جاتا سی قرآن پاک کھاٹیاں تے لکھیا جاتا سی قرآن پاک پتھر تے لکھیا جاتا سی قرآن پاک لکھن واسطے جدو کاغذ میسر نہیں سی تو چڑیاں دا تقاضا کریں تے پاگل ہے کہنا ہونا بینر نہیں سن لائے وہ نبی پاک کے چاچا جان حضرت حمزہ جامع شہادت فوج کی طرح ایک چادر ہے چاچے دا سر کٹ دیں تے پیر منگے اور پیر کٹ دیں تے سر منگا آقا فرمایا میرے چاچے دا سر کٹ کے پیرا انتے کہاں پا دیو جب وہ کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی تو بینرہ دا تقاضا کریں تے پاگل ہے میلاد ہونا بھی منایا میلاد اسی بھی منا رہے ہیں وہ اپنے دور کی سہولت کے مطابق مناتے سنی اپنے دور کی سہولت جو ہے وہ اپنے دور کی سہولت کے مطابق مناتے سن اسی اپنے دور کی سہولت کے مطابق منا رہے ہیں کہنا ہونا لائٹن نے سی کی تھی نہ علماء دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے تبرانی کی روایت درج کر لگا وہ توس تبری چمنی چو چلیا اپنے دوستان اڑان لا لیا پھیلا تے چراغ تے نسیاں تے تیل ڈال لا کے چلدا مدینہ پاک مسجد نبوی جایا اندر داخل ہویا تے حضور دے صحابہ سامنے بیٹھے اپنے دوستان کہنے لگا رسیاں ٹنگ دیو پوری مسجد اندر رسیاں لٹکا دیتیاں گئیاں وچ چراغ لٹکا کے کیل ایک پانی ملا کے وچ رکھ دیا وچ پتیاں رکھ کے ادھر چراغ روشن کیتے ادھر جمعہ جہاں دے والی مسجد جا سرکار نے فرمایا مسجد میں روشن کے میں کیتا ہے عرض کی تھی حضور یمن جو داؤد آیا جنہیں مسجد روشن کی تھی آقا دی زبان دے لفظ سنو آقا فرمایا نبرت المسجد کہ نبرت الاسلام اور مسجد روشن کرنا آیا ان کے لگتا ہے جب اسلام روشن کر دیتا ہی نبرت اللہ ہو پھر دنیا والا آخرہ اور مسجد روشن کرنا نو آخرت ہوئے چوئی چوئی انج دیاں گلاں سانوں گھٹ پچدیاں نے اسی تے شعر سنن والے بندے ہیں ساڈے سامنے کوئی کان تے ہاتھ رکھ کے شعر پڑھے تے اسی اودے باری سبحان اللہ نے پر علمی گل کرے تے اودے باری ساڈی زبان نہیں کھلدی سویرے تانوں کو بندہ اوتھے پیچھے پوچھے کیوں مناندے ہو میلاد کی دلیل پیش کرو کیوں منانے یا کن نے منایا میلاد ساڈا تے بھی حقیقت ایمان ہے سب تو پہلا میلاد رب منایا میں کہنا رب میلاد نہیں کرائے رب نے تو دو در سے کتے سمے ایک اپنی توحید کا دوسرا نبی دی رسالت کا میں علماء دے قدمہ دے حق رکھ کے عرض کرنا چاہنا پورے قرآن پاک اندر میرے نبی دی آمد کا ذکر اللہ نے تین سیگے نل کیتا ہے جاہا بعثا ارسالا چوتھا سیگا حضور دی آمد واسطے قرآن اچھ نہیں آیا انہاں سی وہ آیت مثال پڑھ لینے جیڑی رب نے بیان کی دے اگر وہ دے بیچے نہ تنہ سیگا مچوں کوئی ایک سیگا ہے تو پھر میلاد ہے ورنہ تیری من لگے اللہ فرماتا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ اور پھر جب تم میں میرا رسول آ جائے جب تم میں میرا رسول آ جائے تو یہاں تو میلاد بیان ہو رہا ہے
میلاد کا معنی کی ہے والدہ یلد میلادن، میلاد کا معنی ہے، اس کا لغوی معنی ہے کسی کی ولادت کا ذکر کرنا، اور یہ اصطلاحی معنی ہے حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا ذکر کرنا۔ ایک گل اور عرض کروں، نماز ساڑھے سے فرض دیکھنا میلاد کیوں مناتے ہو؟ جب میلاد نہ ہوئے تیریاں نمازاں کیوں ہیں؟ نماز کیوں میں پڑھیں؟ اللہ نے نماز کا حکم دیتا ہے، سانو توجہ ہے۔ اللہ فرمائے قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولہ، تحقیق ایسا تو اٹھے وال نادل کیتا ہے ذکر رسول۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے آقیم الصلاۃ لذکری، نماز بھی ذکر ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، قرآن بھی ذکر ہے اور ذکر رسول بھی ذکر ہے۔ لیکن ایک گل ذہن رکھنا، نماز ذکر ہے، رب اس ذکر کا حکم دے رہا ہے، پر رب دی عادت نہیں نماز پڑھے۔ قرآن ذکر ہے، رب اس ذکر کا حکم دے رہا ہے، پر رب دی عادت نہیں یہ ذکر کرے، پر ذکر رسول ذکر ہے۔ رب حکم بھی دیتا ہے، رب دی عادت بھی ہے۔ جو اگلی گل جڑی اصل بات اصل گل اگلی ہے، اساں بیت اللہ کا طواف ادوں کیتا ہے جدوں اپنی آنکھاں نال بیت اللہ ویکھیا۔ بیت اللہ تو پہلا کوئی طواف ثابت نہیں کر سکدا، بیت اللہ دیکھیا تے طواف کیتا ہے۔ کئی سال اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام مصر دی حکومت کرتے رہے، اتنی دیر تک پتہ نہیں ہلیا جتنی دیر تک یوسف نے منہ تو کپڑا پرا نہیں کیتا۔ پھر مصر دیاں عورتاں انگلیاں بھی کٹ لئیاں، انگلیاں کیوں کٹیاں؟ یوسف دیکھ کے طواف کیوں کیتا ہے؟ کعبہ دیکھ کے، نام خام مانتے ہو تو سن کے، خطیب مانتے ہو تو سن کے، ساڑھی فطرت ہے وہ ایسے پہلا بیٹھنے ہیں کہ پھر بننے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب نے منوایا پہلے، دکھایا بعد۔ نعرہ تکبیر، بول میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ رب نے محبوب اسی کی کرنے بیٹھنے پہلا تے مننے بعد، رب نے محبوب نو منوایا پہلا دکھایا بعد، اور منوایا بھی پائی پھیرواں کولو نہیں، نبیاں کولو منوایا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، عامہ کولو نہیں، خاصاں کولو، نبیاں کولو منوایا۔ اور توجہ کرے گے، کہنا میلاد کیوں مناتے ہو؟ کیا سن، نماز فرض ہے، لیکن جو کچھ اسی نماز پڑھنے ہیں وہ فرض نہیں ہے۔ علماء بیٹھے جو کچھ بیچ پڑھیا جاتا وہ فرض نہیں۔ مثلا اگر واجب دا ترک ہونے سجدہ صاف کر کے نماز ہو جاتی، کچھ بیچ رکن ایسے نہیں جڑے نہ پڑھیے تو پھر بھی نماز ہو جاتی۔ علماء بیٹھے ہیں، کسی میرے حیرت مارنا دیکھو، لیکن جو طریقہ مصطفیٰ نے جڑا پڑھن کا طریقہ دسیا، اگر وہ رہ جائے وہ دے جو ایک رکن بھی رہ جائے تو نماز نہیں۔ اللہ فرماتا صلو کما رأیتمونی اصلی، سونیا جڑی تیری عادت ہے وہ یہ نبی عادت ہے۔ میں جملہ بڑا بڑا آکھا تو انہوں سمجھ نہیں آئی۔ اللہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، محبوبہ جڑی تیری عادت ہے وہ یہ نبی عادت ہے۔ میں کہنا مولوی وہ رب کے نبی دی عادت پسند کر جائے، پتہ نہیں تینوں نبی دی ولادت پسند کیا ہو گیا۔ رب کو عادت پسند کر رہا، اور جب مولوی قرآن پڑھے تو موسیٰ علیہ السلام دی گائیں دیا صفتاں پڑھے ہیں، یا بکرۃ صفراء ذلول کثیر والارض ولا تسقل حرثا مسلمۃ وشیۃ، یہ بڑے گائیں دا رنگ ہے سی، وہ دے نال ہل نہیں وایا ہونا چاہیے، وہ دے نال خوہ وچوں پانی نہیں کڈیا ہونا چاہیے، وہ پاک ہونی چاہیے ہر حوالے نال۔ انہوں بندہ پوچھے موسیٰ دی گاں دیاں تعریفاں تینوں چنگیاں لگدیاں نے، موسیٰ دے امام دیاں تعریفاں کیوں نہیں چنگیاں لگدیاں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول کی چھٹی کر دے ہو،
عید میلاد النبی پھر نویں عید تو کٹ لی نالے جلوس کٹ دے یہ بڑا بڑا سوال ہے جلوس کیوں کٹ دے یہ تسا رسمہ بنائی جانا کیوں نہیں کر دے توجہ اسی مسجد جلسہ کر رہے ہیں جیڑا مولوی ممبر تے بیٹھ کے جھوٹ بولے تے زبان کٹ دینی چاہیے ہونا ہی الماری قرآن پاک پہ لیاؤ سورہ بقرہ شریف کی تفسیر پڑھ کے دیکھو حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی دے پیٹ وچ گئے نا تے جس دریا وچ مچھلی نہیں سی او دے کنارے اوتے بستی والے رہندے سن جڑے ہفتے نو مچھلی دا شکار کردے سن تے ہفتے والے دن او مچھلی اس کنارے تے اوندی سی جدے پیٹ وچ اللہ دا نبی ہے اللہ فرمایا او بستی والے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا یا اللہ کی کریے فرمایا چھٹی کرو بولا کیوں فرمایا کنارے اوتے او مچھلی ہفتے نو اوندی ہے جدے پیٹ وچ میرا نبی ہے اوے دس اللہ نے کوئی پاک ہستی جب مبارک دن آ جائے چھٹی کرانا میں رب دی سنت سبحان اللہ آندہ جی جلوس کر دے جلوس کر دے اچھا جتنا اللہ نے چھٹی کرائی نا بستی والے ادھر ہی اتنے مچھلیاں زیادہ ہوں گی ہوں تسی آکھو کہ لو جی نالے چھٹی ہوگی مچھلیاں اتنے زیادہ ہوں گی تے جی وہ شکار کر دے تو فائدہ زیادہ ہوگا رب نے چھٹی کرائی وہ جو ہے مارن دی اگر اسی چھٹی کرنے ہیں تو جب چھٹی کرنے ہیں تو پھر بندے بھی اتنے بہتے ہوں دے دو نہیں سمجھے توجہ کرے جب وہ مچھلی کنارے پہ ہوئی سی نا کہ پورے دریا میں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے جلوس بنا کے نکل دیا سن اس کنارے پہ ہوئی سن اس مچھلی کا طواف کر دیا سن جدے پیٹ وچ اللہ دا نبی توجہ کرے جب پورے دریا میں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے جلوس بنا کے نکل دیا سن اس کنارے سے ہوئی سن اس مچھلی کا طواف کر دیا سن جدے پیٹ وچ اللہ دا نبی ہے ہن اگلی گل سمجھ والی ہے اس دریا وچ کلیاں مچھلیاں ہی نہیں سن رہندیاں مینڈک بھی رہندے سن جنہاں نوں پنجابی وچ ڈڈو آکھدے او کی کردے سن جدوں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے نکلدیاں سن او نال نہیں سن چلدے کنارے تے بوٹھے دے کے وہ گرہ تے بڑا کردے سن نال نہیں سن چل رہے مچھلیاں کیوں نکل دیا سن وہ حلالی سن پھر نبی دی عظمت رو جان دیا سن مینڈک حلالی نہیں سن وہ حرامی سن نبی دی عظمت رو نہیں سن جان دے سنی 12 کا جلوس کٹ کے اعلان کر کے دس دن جنہیں حلالی دے کھڑے ہون یا رسول اللہ والے دوسری دلیل توجہ میرے آقا ہجرت فرمائی تے سراقہ نبی پاک دے پیچھے لگ گیا علماء کو تو سنیا ہجرت دا واقعہ سراقہ نبی پاک دے پیچھے لگ گیا سرکار نے اگلی گل میں نہیں کری میں ماحصل گل کرنے لگا حضور نے فرمایا سراقہ تو میرا پیچھا کر رہے ہیں تے میں ہونے والے وقت وچ ویکھنا تیرے سر اتے کیسر و کسرا دا تاج پوایا تے تیرے ہاتھ وچ سونے دے کنگن پوائے وقت گزرتا رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آ گیا ایران فتح ہو گیا کیسر و کسرا دا تاج لیا گیا سونے دے کنگن لیا دیں گے فرمایا آئینا سراقہ کتھے سامنے پیش کیتا گیا سر تے تاج رکھیا ہاتھ جو سونے دے کنگن پوائے حضرت عمر فرمایا انہوں سواری تے سوار کرا کے انہوں لاؤ اگے تے آپ جلوس بنا کے چلیے پیچھے تے گڑی گڑی بزار اعلان کر کے دسو حضور نے منہ چوں نکلی گل آج پوری ہو گئی یہ صحابہ کا طریقہ جب حضور کی زبان سے بات نکلی پوری ہو تو وہ جلوس نکالنے اور یہ سنیوں کا طریقہ حضور کی آمد کا دن ہو تو ہم جلوس نکالنے میں نارن منڈی میں لاکے تقریر کرنے گیا کہ بندہ نے کہا شاہ جی یہ نہیں بتی میں میں کہا خیر اندھا بجلی ضائع ہوئی میں کہا ساڑھے ملک کی کدی آئی نہیں اندھا نے بتیاں تھوڑی ہونی چاہیے میں کہا کنیاں کھولنی چاہیے اندھا جی ایک ادھی بتی نال تے کام چل جاندا ہے میں کہا جتھے ایک تے ادھی نال چلدا ہے تہاڈا چلدا ہے ساڈا نہیں سمجھے پیچھے میں اشارہ کرنا پھر تمہیں پتہ لگنا نہیں سمجھ آئی تو گاما کانا
کسی نے کانے آخیا جی انے باجی انے نہیں کانے ایک اٹھ میں جتنے چاہواں جدوں چاہواں جا بھی سکنا آ بھی سکنا. تو میں کہا مولوی تیرے میں کنی آخا نے آندا دو. تو میں کہا جی ایک کر دیے ایک نال کام تے چلے کہندا شاہ جی کام تے چل جانا پر چہرہ سونا نہیں لگدا. میں کہا یہ تینوں میں دسنا چاہنا وہ تیریاں دعا کھا وچوں ایک کر دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا. وہ لائٹاں تھوڑیاں ہون نبی دے ملان والا بیڑا تھوڑا. جو ہے اچھی آنکھو اللہ فرمایا جبریل نور دی چادر لے کے اگر آج چادر لے کے آ گیا مولا کی کرا. فرمایا مکے جا میرے گھر دی چھت پہ جا کے اور نور دی چادر پا کے آ. جبریل لے کے چادر آ گئے جدوں بیت اللہ تے چادر پائی آسماناں تے بدل گجیا. جبریل پوچھیا تو کیوں گج رہے کہندا مینوں بھی دے. اچھا جبریل پوچھدا تو کی مانگنا کہندا جو حضور دے میلاد دا صدقہ یا حضور دی آمد دا صدقہ بیت اللہ نوں ملیا ہے وہ مینوں بھی ملے. توجہ کرے وہ مینوں بھی ملے. جبریل کہندا میں کون دین والا اودے کول مانگ تے میں بیت اللہ نوں دتا ہے. میں مثال دینا چاہتا توجہ کرے میرج حال وچ جنج بیٹھی ہوئے یا کسی پنڈال جنگ بٹھائی ہوئے تو منگن والے آ جائے. منگن والے کی سب تو پہلا نظر اس بندے تے پیندی ہے جن نے دوستی دا سوٹ پایا ہوئے. انہوں جا کے کہا چوہدری صاحب مبارک ہوئے. وہ آندا میں نہیں. تانوں تے سمجھ اس واسطے نہیں نہ ہونے کہ تانوں کیڑا کدے کسے سدیا ہے. تسی تے تاں چپ کر کے بیٹھے ہو نا. اللہ اکبر. وہ کہندا بھائی میں نہیں. آندا جی وہ کون ہے پھر ہن توجہ وہ شرارتاً اس بندے والا اشارہ کرے گا جن نے کدی کسی نے کھ نہیں دیتا رج کے کنوز آکھے گا او جن نے چٹا سوٹ پایا جدوں انہیں وہ کول جانا ہے نا انہوں جا کے کہنا چوہدری صاحب مبارک ہوئے. انہوں پتا ہے میں آج تک کدی کسی نے کھ نہیں دیتا. انہوں پوچھے گا تینوں کلیا کنے وہ آکھے گا یار مینوں انہیں کلیا آندا میں نہیں. جناب پھر وہ کون ہے ہن توجہ کرے انہیں اشارہ اودے ول کرنا ہے جہدے ہاتھ وچ بیل. یہ تانوں پتہ ادوں ہی لگنا جدوں پتراں دی شادی کرو گے بیگ کے ہاتھ چ ہوندا ہے. جدوں انہیں بیگ والے نوں جا کے آکھنا چوہدری صاحب مبارک ہوئے انہیں نہیں آکھنا میں نہیں. وہ آکھے گا پتر ویاہن آیا بھاویں ماڑا ہی کیوں نہیں راضی کر کے گلا بدل کرنا مولا عطا فرما. اللہ فرماتا بدلا فرما شروع کر دے. اللہ مولا اگے جدوں حکم دیندا رہیا کردا رہیا اج بھی حکم دے گا تے بڑھ جانا ہے پر انعام کوئی انوکھا دے. اللہ فرمایا اگے جدوں کردا رہیا او پانی دیاں چھٹاں پاندا رہیا پانی دیاں کڑیاں پاندا رہیا ہن پانی دیاں چھٹاں او نہیں پانیاں ایک کڑی انبر دی پا ایک کڑی زعفران دی پا ایک کڑی مشک دی پا فضا مہک جان گیا روڑے پہ جان گے مبارک ہوئے سونا آگے آگے ہر پاس روڑے پہ جان گے. سیدی مرسلین سیدی مرسلین اللہ دا قرآن کہتا ہے واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. رات دی قسم جڑی روک روک کے گزر رہی ہے. صبح دی قسم جڑی تیزی نہ آ رہی. مولا ہر رات گزرتی ہر صبح کیا ہر رات ہر صبح دی قسم فرمائی نہیں. قسم جدوں فرمائی جائے کسی اعلیٰ شے دی عرفہ شے دی پاک شے دی منزہ شے دی ہر رات تے ہر صبح دی قسم نہیں. اس رات اور صبح دی قسم جدھر درمیان میں میرا محبوب آیا. رات رب دی بارگاہ
کر دی ملا موین کاشفی مار کے نبوت اندر رقم فرمایا رات کہندی ہے مولا میں رک رک اس واسطے گزر رہی ہوں تیرے نبی دی نسبت مینوں ملے صبح کہندی ہے میں تیزی نال اس واسطے آ رہی ہوں تیرے نبی دی ولادت دی نسبت مینوں ملے رات کہندی ہے اگر نسبت مصطفیٰ مینوں نہ ملی میں محروم رہ جاؤں صبح کہندی ہے نسبت مصطفیٰ مینوں نہ ملی میں محروم رہ جاؤں اللہ فرمایا اے رات تے صبح غم نہ کرو اپنے محبوب نو کلا گئی ہو رات جا رہی ہو صبح آ رہی حضرات توجہ حضور دی ولادت کدوں ہوئی ہے نور پیر دے ویلے تانوں پتہ ہے نور پیر دا ویلا کیوں آکھدے ہیں حضور دی ذات نور ہے تے جس دن آئے او سی پیر دا اس واسطے کہتے ہیں نور پیر دا ویلا میں تھوڑی گل تو نہیں کرتا اگر قبلہ علامہ باسر صاحب میرے کو کوئی پوچھے شاہ جی تسی میلاد کیوں مناندے ہو تو میں آکھاں گا میرے دل دی نیت ہوندی ہے مولا میلاد نبی نہیں تو انہوں سمجھ آئی تو سارے آکھنا ہے پھر تو انہوں پتہ لگنا ہے سارے آکھو مولا میلاد نبی حضور دا میلاد منانا ہی ہونے جنہوں حضور نڑ ملن دا شوق آنے کدی قسمت چلی حضرت آمینہ پاک فرماندی ہیں کہ تو نور اللہ تعالیٰ نے منو عطا فرمایا حضور دا نور حضرت عبد المطلب نے بلا کے آکھیا تینوں عبداللہ دے جان دا کوئی غم نہیں آکھیا بابا جی غم میں نہیں کرنا تو اور کون کرے گا آکھیا بیٹی تو خوشبوواں کیوں لانی ہے جی تینوں غم ہوندا تو تیرے جسم جو خوشبوواں آنی جڑیاں خوشبوواں تو لانی ہے نہ مکے دے طرح جیسی خوشبو ہے نہ مصر دے طرح جیسی خوشبو ہے نہ شام دے طرح جیسی خوشبو ہے آکھیا بابا جدوں دا اللہ نور مینوں دیتا ہے پتہ مینوں بھی کوئی نہیں خوشبوواں آوندیاں کتھوں آپ فرماندیاں نے بابا جان جدوں میں رات نو جا کے چار پائی تے لیٹ جانے ہاں ذکر دی آواز آوندی ہے اللہ 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 اٹھ کے بیٹھ جانے ہاں دیکھنیاں کمرے کوئی نہیں دروازہ کھول دینیاں تے باہر کوئی نہیں آ کے لیٹ گئی آواز آئی میرا جدوں ذکر دی آواز آوے اٹھ کے نہ بیٹھیا کر دروازہ نہ کھولیا کر تیرے پیٹ اندر جڑا بچہ ہے او میرا رسول ہے تیرے پیٹ اندر میرا ذکر کردا فرمایا بابا محلے دارا جدوں پانی لین جاندیاں اگے کبھی میرا انتظار کر کے نہیں گئیاں ہن انتظار کر کے جاندیاں اے بیٹی ہن انتظار کیوں کردیاں آکھیا جدوں رب کائنات نے اے نور عطا فرمایا میں کھوہ دے کنارے تے جانی ہاں کھوہ دا پانی میرے بلوے کے آپے ہی کنارے تے آ جاتا میرے بار بیٹھ کے آپ ہی کنارے دے آج انہاں دیا نہیں روک جاؤ وجہ نہیں جانا آمینہ نو جا لین جب آمینہ جاندی ہے نا سانو محنت نہیں کرنی پہنی پانی آپ ہی کنارے دے آج آج بہت سارے لوگ حضور دے ماپیاں نے متعلق ربیع الاول شریف دا مہینہ انہاں پورا لایا نبی دے ماپیاں نے متعلق ممبراں تے بہ بہ کے معاذ اللہ کفر دے فتوے لاوے ربیع الاول شریف